مصطفیٰ ایک مسئلہ اور ہے، انسان پر نماز کب معاف ہے؟ بھائی انسان پر نماز پہلی بات تو مردوں پر تو معاف نہیں ہے۔ مردوں کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مرد عاقل ہو جائے، بالغ ہو جائے، ٹھیک، اور مسلمان ہو تو اس پر تو کیا ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ البتہ عورت کا مسئلہ تھوڑا سا الگ ہے۔ عورت پر نماز معاف ہو جاتی ہے، یعنی اس کو جو ہے ماہواری جو حیض وغیرہ چالو ہوتا ہے اس پر بھی کیا ہے، اس کی نماز معاف ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حیض اور ایک ہوتا ہے نفاس، یعنی جب کوئی عورت بچے کو جنم دیتی ہے تو کیا ہے، اس وقت بھی کیا ہے، جب تک اس کی ناپاکی کی حالت رہتی ہے تو جب تک کیا ہے، نماز معاف ہے۔ لوگوں میں بڑا مشہور قول ہے کہ لوگوں میں کیا مشہور ہے کہ کسی عورت کے یہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو 40 دن تک اس کی نمازیں قضا کراتے ہیں، 40 دن تک، جبکہ شریعت میں اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ ایک شریعت میں یہ نہیں ہے کہ 40 دن تک اس کی نماز آپ مت پڑھواؤ، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ہر عورت کی اپنی حالت کے اوپر ہے۔ اگر عورت 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد بھی اپنی نارمل حالت پر آتی ہے، بالکل پاک صاف ہو جاتی ہے وہ 10-15 دن کے بعد بھی، تو نماز اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ نماز اگر وہ چھوڑے گی تو اسے گناہ ملے گا۔ یاد رکھو، کیا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے نفاس کا؟ نفاس کا مسئلہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو 40 دن تک جو من گھڑت بات ہے عورتوں کے اندر کہ 40 دن تک نہ تو وہ روزہ رکھے، نہ وہ نماز پڑھے، نہ وہ قرآن پڑھے، ایسا نہیں ہے۔ وہ ہر عورت کی طبیعت الگ الگ ہے۔ کسی عورت کو، بہت ساری عورت ہے کہ 40 دن سے بھی تجاوز کر جاتی ہے، اور بہت ساری عورت ایسی ہوتی ہیں کہ کیا ایک ہفتہ، 10 دن، 15 دن، 20 دن میں ہی کیا ہے، نارمل حالت ان کی ہو جاتی ہے۔ تو اگر حالت نارمل ہو رہی ہے، یعنی بالکل کیا ہے، پاک صاف ہو رہی ہے وہ 10 دن میں ہی نفاس سے، تو ایسی صورت میں نماز اگر وہ چھوڑے گی تو اس کو گناہ ملے گا۔ نماز بھی وہ پڑھے گی، نماز ضروری فرض ہو جائے گی، وہ قرآن بھی پڑھے، اور اپنا کیا ہے، اگر رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو روزے بھی رکھیں۔ البتہ حیض کا معاملہ الگ ہے کہ اگر عورت کو حیض آتا ہے تو حیض میں بھی کیا ہے، نماز معاف ہو جاتی ہے۔ وہ ہر عورت کی اپنی اپنی مقدار الگ ہوتی ہے کہ ہر عورت کو ہر مہینے کے اعتبار سے کتنے اس کے دنوں کی مقدار ہے۔ لیکن مرد کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے کہ مرد پر کیا ہے، نماز معاف نہیں ہوگی۔ کس مرد پر؟ جو عاقل ہو، یعنی عقل مند ہو، صحیح سلامت ہو اور بالغ ہو، اس پر نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ البتہ یہ تو ہے کہ اگر مرد بھی ہو، کیا ہے، مجنون، پاگل ہو جائے تو وہاں تھوڑی سی گنجائش نکل آتی ہے اس کے اوپر، یا اسی طریقے سے اتنی سخت بیماری اس کے اوپر آ گئی کہ کیا ہے، وہ نماز پڑھنے پر قادر ہی نہیں ہے، تو نماز معاف نہیں ہوتی، بلکہ نماز اس کے لیے چھوڑنی جائز ہو جاتی ہے۔ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ انسان اپنی بیماری سے شفایاب ہو جائے گا تو ان نمازوں کی وہ قضا کرے گا۔ اتنی اجازت ملتی ہے مرد کو، مرد پر نماز معاف نہیں ہوتی۔ کتنی اجازت ملتی ہے کہ اگر کوئی مرد بیمار ہوا، اور بیمار اتنا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، نہ تو وہ سجدہ کر سکتا، نہ وہ اشارے سے نماز پڑھ سکتا، نہ وہ رکوع کر سکتا، یعنی نماز وہ پڑھ ہی نہیں سکتا کسی بھی طریقے سے، یا وہ بے ہوش ہو گیا، مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، تو جب تک وہ اس بیماری میں مبتلا ہے، جب تک تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے۔ لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر جتنی بھی اس کی نماز ہے، اس کے چھٹی ہے بیماری میں، ساری کی ساری نماز کو وہ دہرائے، ساری کی ساری نماز کی وہ کیا کرے، قضا کرے۔ ہاں البتہ اگر اسی بیماری میں اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ اس بیماری میں جتنی بھی اس کی نمازیں چھٹی ہیں تو وہ ساری کی ساری نمازیں پھر معاف ہو جائے گی قیامت میں، اس سے اس نماز کے بارے میں حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ یہی قرآن